پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ مظلوم کے علاوہ کسی کی طرف سے بھی علل اعلان برا کہنے کو پسند نہیں کرتا، اور اللہ ہر بات کا سننے والا اور تمام حالات کا جاننے والا ہے۔ تم کسی خیر کا اظہار کرو یا اسے مخفی رکھو یا کسی برائی سے درگزر کرو تو اللہ گناہوں کا معاف کرنے والا اور صاحب اختیار ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ اور رسول کا انکار کرتے ہیں اور خدا اور رسول کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا چاہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لائیں گے اور بعض کا انکار کریں گے، اور چاہتے ہیں کہ ایمان و کفر کے درمیان سے کوئی نیا راستہ نکال لیں، تو در حقیقت یہی لوگ کافر ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے بڑا رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور رسول پر ایمان لے آئے اور رسولوں کے درمیان تفرقہ پیدا نہیں کیا، خدا ان قریب انہیں ان کا اجر عطا کرے گا، اور وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ پیغمبر، یہ اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان پر آسمان سے کوئی کتاب نازل کر دیجئے، تو انہوں نے موسیٰ سے بھی اس سے سنگین سوال کیا تھا۔ جب ان سے یہ کہا کہ ہمیں اللہ کو علل اعلان دکھا دیجئے، تو ان کے ظلم کی بنا پر انہیں ایک بجلی نے اپنی گرفت میں لے لیا، پھر انہوں نے ہماری نشانیوں کے آ جانے کے باوجود گوسالہ بنا لیا، تو ہم نے اس سے بھی درگزر کیا اور موسیٰ کو کھلی ہوئی دلیل عطا کر دی، اور ہم نے ان کے عہد کی خلاف ورزی کی بنا پر ان کے سروں پر کوہ طور کو بلند کر دیا، اور ان سے کہا کہ دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، اور ان سے کہا کہ خبردار شنبے کے معاملے میں زیادتی نہ کرنا، اور ان سے بڑا سخت عہد لیا۔ بس ان کے عہد کو توڑ دینے، آیات خدا کے انکار کرنے اور انبیاء کو ناحق قتل کر دینے، اور یہ کہنے کی بنا پر کہ ہمارے دلوں میں فطرتاً خلاف چڑھے ہوئے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ خدا نے ان کے کفر کی بنا پر ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اور اب چند ایک کے علاوہ کوئی ایمان نہ لائے گا۔ اور ان کے کفر اور مریم پر عظیم بہتان لگانے کی بنا پر اور یہ کہنے کی بنا پر کہ ہم نے مسیح عیسیٰ بن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا ہے، حالانکہ انہوں نے نہ انہیں قتل کیا ہے اور نہ سولی دی ہے، بلکہ دوسرے کو ان کی شبیہ بنا دیا گیا تھا۔ اور جن لوگوں نے عیسیٰ کے بارے میں اختلاف کیا ہے وہ سب منزل شک میں ہیں، اور کسی کو گمان کی پیروی کے علاوہ کوئی علم نہیں ہے، اور انہوں نے یقیناً انہیں قتل نہیں کیا ہے، بلکہ خدا نے اپنی طرف اٹھا لیا ہے، اور خدا صاحب غلبہ اور صاحب حکمت بھی ہے۔ اور کوئی اہل کتاب میں ایسا نہیں ہے جو اپنی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لائے، اور قیامت کے دن عیسیٰ اس کے گواہ ہوں گے۔ بس ان یہودیوں کے ظلم کی بنا پر ہم نے جن پاکیزہ چیزوں کو حلال کر رکھا تھا ان پر حرام کر دیا، اور ان کے بہت سے لوگوں کو راہ خدا سے روکنے کی بنا پر اور سود لینے کی بنا پر جس سے انہیں روکا گیا تھا، اور ناجائز طریقے سے لوگوں کا مال کھانے کی بنا پر، اور ہم نے کافروں کے لیے بڑا دردناک عذاب مہیا کیا ہے۔ لیکن ان میں سے جو لوگ علم میں رسوخ رکھنے والے اور ایمان لانے والے ہیں وہ ان سب پر ایمان رکھتے ہیں جو تم پر نازل ہوا ہے یا تم سے پہلے نازل ہو چکا ہے، اور بالخصوص نماز قائم کرنے والے اور زکوٰۃ دینے والے اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ ہم ان قریب ان سب کو اجر عظیم عطا کریں گے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اسی طرح وحی نازل کی ہے جس طرح نوح اور ان کے بعد کے انبیاء کی طرف وحی کی تھی، اور ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اسباط، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کی طرف وحی کی ہے، اور داؤد کو زبور عطا کی ہے۔ کچھ رسول ہیں جن کے قصے ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کر چکے ہیں، اور کچھ رسول ہیں جن کا تذکرہ ہم نے نہیں کیا ہے، اور اللہ نے موسیٰ سے باقاعدہ گفتگو کی ہے۔ یہ سارے رسول بشارت دینے والے اور ڈرانے والے اس لیے بھیجے گئے تاکہ رسولوں کے آنے کے بعد انسان کی حجت خدا پر قائم نہ ہونے پائے، اور خدا سب پر غالب اور صاحب حکمت ہے۔ یہ مانے یا نہ مانے، لیکن خدا نے جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا ہے وہ خود اس کی گواہی دیتا ہے کہ اس نے اسے اپنے علم سے نازل کیا ہے، اور ملائکہ بھی گواہی دیتے ہیں، اور خدا خود بھی شہادت کے لیے کافی ہے۔
بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور راہ خدا سے منع کر دیا وہ گمراہی میں بہت دور تک چلے گئے ہیں، اور جن لوگوں نے کفر اختیار کرنے کے بعد ظلم کیا ہے خدا انہیں ہرگز معاف نہیں کر سکتا اور نہ انہیں کسی راستے کی ہدایت کر سکتا ہے سوائے جہنم کے راستے کے، جہاں ان کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، اور یہ خدا کے لیے بہت آسان ہے۔ اے انسانوں، تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے حق لے کر رسول آ گیا ہے، لہذا اس پر ایمان لے آؤ، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، اور اگر تم نے کفر اختیار کیا تو یاد رکھو کہ زمین و آسمان کی کل کائنات خدا کے لیے ہے، اور وہی علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ اہل کتاب، اپنے دین میں حد سے تجاوز نہ کرو اور خدا کے بارے میں حق کے علاوہ کچھ نہ کہو۔ مسیح عیسیٰ بن مریم صرف اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ ہے جسے مریم کی طرف القا کیا گیا ہے، اور وہ اس کی طرف سے ایک روح ہے، لہذا خدا اور مرسلین پر ایمان لے آؤ، اور خبردار تین کا نام بھی نہ لو، اس سے باز آ جاؤ کہ اسی میں بھلائی ہے۔ اللہ فقط خدا واحد ہے، اور وہ اس بات سے منزہ ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو۔ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کا ہے، اور وہ کفالت و وکالت کے لیے کافی ہے۔ نہ مسیح کو اس بات سے انکار ہے کہ وہ بندہ خدا ہے، اور نہ ملائکہ مقربین کو اس کی بندگی سے کوئی انکار ہے، اور جو بھی اس کی بندگی سے انکار و استکبار کرے گا تو اللہ سب کو اپنی بارگاہ میں محشور کرے گا۔ پھر جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے انہیں مکمل اجر دے گا اور اپنے فضل و کرم سے اضافہ بھی کر دے گا، اور جن لوگوں نے انکار اور تکبر سے کام لیا ہے ان پر دردناک عذاب کرے گا، اور انہیں خدا کے علاوہ نہ کوئی سرپرست ملے گا اور نہ مددگار۔ اے انسانوں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے برہان آ چکا ہے، اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور بھی نازل کر دیا ہے، پس جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اس سے وابستہ ہوئے انہیں وہ اپنی رحمت اور فضل میں داخل کر لے گا اور سیدھے راستے کی ہدایت کر دے گا۔ پیغمبر، یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فتویٰ دریافت کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ کلالہ کے بارے میں کہ خدا خود یہ حکم بیان کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص مر جائے اور اس کی اولاد نہ ہو اور صرف بہن وارث ہو تو اسے ترکہ کا نصف ملے گا، اور اسی طرح اگر بہن مر جائے اور اس کی اولاد نہ ہو تو بھائی اس کا وارث ہوگا۔ پھر اگر وارث دو بہنیں ہیں تو انہیں ترکے کا 2/3 ملے گا، اور اگر بھائی بہن دونوں ہیں تو مرد کے لیے عورت کا دوہرا حصہ ہوگا۔ خدا یہ سب واضح کر رہا ہے تاکہ تم بہکنے نہ پاؤ، اور خدا ہر شے کا خوب جاننے والا ہے۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایمان والو، اپنے عہد و پیمان اور معاملات کی پابندی کرو۔ تمہارے لیے تمام چوپائے حلال کر دیے گئے ہیں علاوہ ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جا رہے ہیں، مگر حالت احرام شکار کو حلال مت سمجھ لینا، بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ ایمان والو، خبردار، اللہ کی نشانیوں کی حرمت کو ضائع نہ کرنا، اور نہ محترم مہینے، قربانی کے جانور اور جن جانوروں کے گلے میں پٹے باندھ دیے گئے ہیں، اور جو لوگ خانہ خدا کا ارادہ کرنے والے ہیں اور فرض پروردگار اور رضائے الہی کے طلبگار ہیں، ان کی حرمت کی خلاف ورزی کرنا، اور جب احرام ختم ہو جائے تو شکار کرو، اور خبردار کسی قوم کی عداوت فقط اس بات پر کہ اس نے تمہیں مسجد الحرام سے روک دیا ہے تمہیں ظلم پر آمادہ نہ کر دے۔ نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ اور تعدی پر آپس میں تعاون نہ کرنا، اور اللہ سے ڈرتے رہنا کہ اس کا عذاب بہت سخت ہے۔ تمہارے اوپر حرام کر دیا گیا ہے مردار، خون، سور کا گوشت، اور جو جانور غیر خدا کے نام پر ذبح کیا جائے، اور منخنقہ اور موقوذہ اور متردیہ اور نتیحہ، اور جس کو درندہ کھا جائے، مگر یہ کہ تم خود ذبح کر لو، اور جو نصاب پر ذبح کیا جائے اور جس کی تیروں کے ذریعے قرآن اندازی کرو، یہ سب فسق ہے، اور کفار تمہارے دین سے مایوس ہو گئے ہیں، لہذا تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا ہے اور اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا ہے، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسندیدہ بنا دیا ہے، لہذا جو شخص بھوک میں مجبور ہو جائے اور گناہ کی طرف مائل نہ ہو تو خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ پیغمبر
सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ये तुमसे सवाल करते हैं कि इनके लिए क्या हलाल किया गया है, तो कह दीजिए कि तुम्हारे लिए तमाम पाकीज़ा चीजें हलाल हैं, और जो कुछ तुमने शिकारी कुत्तों को सिखा रखा है और खुदाई तालीम में से कुछ इनके हवाले कर दिया है, तो जो कुछ वो पकड़ कर लाएं इसे खा लो और इस पर नाम खुदा जरूर लो, और अल्लाह से डरो कि वो बहुत जल्द हिसाब करने वाला है। आज तुम्हारे लिए तमाम पाकीज़ा चीजें हलाल कर दी गई हैं, और अहले किताब का ताम भी तुम्हारे लिए हलाल है और तुम्हारा ताम इनके लिए हलाल है। और अहले ईमान की आजाद और पाक दामन औरतें या इनकी आजाद औरतें जिनको तुमसे पहले किताब दी गई है तुम्हारे लिए हलाल है, बशर्ते कि तुम इनकी उजरत दे दो पाकीज़गी के साथ, ना खुल्लम खुल्ला जिना की उजरत के तौर पर और ना पोशीदा तौर पर दोस्ती के अंदाज से। और जो भी ईमान से इनकार करेगा इसके अमाल यकीनन बर्बाद हो जाएंगे और वो आखिरत में घाटा उठाने वालों में होगा। ईमान वालों, जब नमाज के लिए उठो तो पहले अपने चेहरों को और कोहनियों तक अपने हाथों को धो और अपने सर और गिट्टे तक पैरों का मसा करो, और अगर जनाबत की हालत में हो तो गुस्ल करो, और अगर मरीज हो या सफर के आलम में हो या पाखाना वगैरह निकल आया है या औरतों को बाहम लम्स किया है और पानी ना मिले तो पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लो। इस तरह के अपने चेहरे और हाथों का मसा कर लो कि खुदा तुम्हारे लिए किसी तरह की जहमत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि तुम्हें पाको पाकीज़ा बना दे और तुम पर अपनी नेमत को तमाम कर दे। शायद तुम इस तरह उसके शुक्रगुजार बंदे बन जाओ और अपने ऊपर अल्लाह की नेमत और उसके इस अहद को याद करो जो उसने तुमसे लिया है, जब तुमने ये कहा कि हमने सुन लिया और अतात की। और खबरदार, अल्लाह से डरते रहो कि अल्लाह दिल के राजों का भी जानने वाला है। ईमान वालों, खुदा के लिए क़याम करने वाले और इंसाफ के साथ गवाही देने वाले बनो, और खबरदार किसी कौम की अदावत तुम्हें इस बात पर आमादा ना कर दे कि इंसाफ को तर्क कर दो। इंसाफ करो कि यही तकवा से करीब तर है, और अल्लाह से डरते रहो कि अल्लाह तुम्हारे आमाल से खूब बाखबर है। अल्लाह ने साहिबान ईमान और अमल सालेह वालों से वादा किया है कि इनके लिए मग़फ़िरत और अजर अजीम है, और जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया और हमारी आयात की तकज़ीब की वो सब के सब जहन्नुमी हैं। ईमान वालों, अपने ऊपर अल्लाह की उस नेमत को याद करो कि जब एक कौम ने तुम्हारी तरफ हाथ बढ़ाने का इरादा किया तो खुदा ने उनके हाथों को तुम तक पहुंचने से रोक दिया। और अल्लाह से डरते रहो कि साहिबान ईमान अल्लाह ही पर भरोसा करते हैं, और बेशक अल्लाह ने बनी इसराइल से अहद लिया और हमने इनमें से 12 नकीब भेजे, और खुदा ने यह भी कह दिया कि हम तुम्हारे साथ हैं अगर तुमने नमाज कायम की और ज़कात अदा की और हमारे रसूलों पर ईमान ले आए और इनकी मदद की और खुदा की राह में कर्ज़े हसना दिया, तो हम यकीनन तुम्हारी बुराइयों से दरगुजर करेंगे और तुम्हें उन बागात में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें जारी होंगी। फिर जो इसके बाद कुफ्र करेगा तो वो बहुत बुरे रास्ते की तरफ बहक गया है। फिर उनकी अहद शिकने की बिना पर हमने उन पर लानत की और उनके दिलों को सख्त बना दिया। वो हमारे कलिमात को इनकी जगह से हटा देते हैं और उन्होंने हमारी याद दहानी का अक्सर हिस्सा फरामोश कर दिया है, और तुम इनकी खयानतों पर बराबर मुत्तला होते रहोगे अलावा चंद अफराद के। लिहाजा इनसे दरगुजर करो और इनकी तरफ से किनारा कशी करो कि अल्लाह एहसान करने वालों को दोस्त रखता है। और जिन लोगों का कहना है कि हम नसरानी हैं, हमने उनसे भी अहद लिया और उन्होंने भी हमारी नसीहत इंजील के एक हिस्से को फरामोश कर दिया, तो हमने बतौर सजा उनके दरमियान अदावत और बुग़्ज़ को क़यामत तक के लिए रास्ता दे दिया, और अनकरीब खुदा उन्हें उन बातों से बाखबर करेगा जो वो अंजाम दे रहे थे। ए अहले किताब, तुम्हारे पास हमारा रसूल आ चुका है जो उनमें से बहुत सी बातों की वजाहत कर रहा है जिनको तुम किताब खुदा में से छुपा रहे थे, और बहुत सी बातों से दरगुजर भी करता है। तुम्हारे पास खुदा की तरफ से नूर और रोशन किताब आ चुकी है जिसके जरिए खुदा अपनी खुशनुदी का इत्तबा करने वालों को सलामती के रास्तों की हिदायत करता है और इन्हें
तारीकियों से निकाल कर अपने हुक्म से नूर की तरफ ले आता है और इन्हें सिरात मुस्तकीम की हिदायत करता है। यकीनन वो लोग काफिर हैं जिनका कहना यह है कि मसीह इब्ने मरियम ही अल्लाह है। पैगंबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहिए कि फिर खुदा के मुकाबले में कौन किसी अम्र का साहिब इख्तियार होगा अगर वो मसीह बिन मरियम और इनकी मां सारे अहले जमीन को मार डालना चाहे, और अल्लाह ही के लिए जमीन और आसमान और इनके दरमियान की कुल हुकूमत है। वो जिसे चाहता है पैदा करता है और वो हर शय पर कुदरत रखने वाला है। और यहूदियों ने यह कहना शुरू कर दिया कि हम अल्लाह के फर्जंद और उसके दोस्त हैं। तो पैगंबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि फिर खुदा तुम पर तुम्हारे गुनाहों की बिना पर अजाब क्यों करता है, बल्कि तुम उसकी मखलूकात में से बशर हो, और वो जिसको चाहता है बख्श देता है और जिस पर चाहता है अजाब करता है। और उसके लिए जमीन और आसमान और इनके दरमियान की कुल कायनात है, और उसी की तरफ सबकी बाजगश्त है। ए अहले किताब, तुम्हारे पास रसूलों के एक वक्फे के बाद हमारा ये रसूल आया है कि तुम ये ना कहो कि हमारे पास कोई बशीर व नजीर नहीं आया था। तो लो, ये बशीर व नजीर आ गया है, और खुदा हर शय पर कादिर है। और उस वक्त को याद करो जब मूसा ने अपनी कौम से कहा कि ए कौम, अपने ऊपर अल्लाह की नेमत को याद करो, जब उसने तुम में अंबिया करार दिए और तुम्हें बादशाह बनाया और तुम्हें वो सब कुछ दे दिया जो आलमीन में से किसी को नहीं दिया था। और ए कौम, इस अर्ज मुकद्दस में दाखिल हो जाओ जिसे अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया है, और मैदान से उल्टे पांव ना पलट जाओ कि उल्टे खसारे वालों में हो जाओगे। उन लोगों ने कहा कि मूसा, वहां तो जाबिरों की कौम आबाद है, और हम उस वक्त तक दाखिल ना होंगे जब तक वो वहां से निकल ना जाएं। फिर अगर वो निकल गए तो हम यकीनन दाखिल हो जाएंगे। मगर दो इंसान जिन्हें खुदा का खौफ था और उन पर खुदा ने फजलो करम किया था, उन्होंने कहा कि इनके दरवाजे से दाखिल हो जाओ। अगर तुम दरवाजे में दाखिल हो गए तो यकीनन गालिब आ जाओगे, और अल्लाह पर भरोसा करो अगर तुम साहिबान ईमान हो। उन लोगों ने कहा कि मूसा, हम हरगिज वहां दाखिल ना होंगे जब तक वो लोग वहां हैं। आप अपने परवरदिगार के साथ जाकर जंग कीजिए, हम यहां बैठे हुए हैं। मूसा ने कहा, परवरदिगार, मैं सिर्फ अपनी जात और अपने भाई का इख्तियार रखता हूं, लिहाजा हमारे और इस फासिक कौम के दरमियान जुदाई पैदा कर दे। इरशाद हुआ कि अब इन पर 40 साल हराम कर दिए गए हैं कि ये जमीन में चक्कर लगाते रहेंगे, लिहाजा तुम इस फासिक कौम पर अफसोस ना करो। और पैगंबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको आदम के दोनों फर्जंदों का सच्चा किस्सा पढ़कर सुनाइए। जब दोनों ने कुर्बानी दी और एक की कुर्बानी कबूल हो गई और दूसरे की ना हुई, तो उसने कहा, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। तो दूसरे ने जवाब दिया, मेरा क्या कसूर है, खुदा सिर्फ साहिबान तकवा के आमाल को कबूल करता है। अगर आप मेरी तरफ कत्ल के लिए हाथ बढ़ाएंगे भी तो मैं आपकी तरफ हरगिज हाथ ना बढ़ाऊंगा, कि मैं आलमीन के पालने वाले खुदा से डरता हूं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे और अपने दोनों के गुनाहों का मरकज बन जाइए और जहन्नुमियों में शामिल हो जाइए, कि जालिमीन की यही सजा है। फिर उसके नफ्स ने उसे भाई के कत्ल पर आमादा कर दिया और उसने उसे कत्ल कर दिया, और वो खसारा वालों में शामिल हो गया। फिर खुदा ने एक कौवा भेजा जो जमीन खोद रहा था कि उसे दिखलाए कि भाई की लाश को किस तरह छुपाएगा। तो उसने कहा कि अफसोस, मैं इस कौवे के जैसा भी ना हो सका कि अपने भाई की लाश को जमीन में छुपा देता। और इस तरह वो नादमीन और पशेमान लोगों में शामिल हो गया। उसी बिना पर हमने बनी इसराइल पर लिख दिया कि जो शख्स किसी नफ्स को किसी नफ्स के बदले या रूए जमीन में फसाद की सजा के अलावा कत्ल कर डालेगा, इसने गोया सारे इंसानों को कत्ल कर दिया। और जिसने एक नफ्स को जिंदगी दे दी, उसने गोया सारे इंसानों को जिंदगी दे दी। और बनी इसराइल के पास हमारे रसूल खुली हुई निशानियां लेकर आए,
مگر اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر لوگ زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہی رہے۔ بس خدا اور رسول سے جنگ کرنے والے اور زمین میں فساد کرنے والوں کی سزا یہی ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے یا سولی پر چڑھا دیا جائے، یا ان کے ہاتھ اور پیر مختلف سمت سے قطع کر دیے جائیں، یا انہیں ارض وطن سے نکال باہر کیا جائے۔ یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ علاوہ ان لوگوں کے جو تمہارے قابو میں آنے سے پہلے ہی توبہ کر لیں تو سمجھ لو کہ خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو کہ شاید اس طرح کامیاب ہو جاؤ۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، اگر ان کے پاس ساری زمین کا سرمایہ ہو اور اتنا ہی اور شامل کر دیں کہ روز قیامت کے عذاب کا بدلہ ہو جائے، تو یہ معاوضہ قبول نہ کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یہ لوگ چاہتے ہیں جہنم سے نکل جائیں، حالانکہ یہ نکلنے والے نہیں ہیں اور ان کے لیے ایک مستقل عذاب ہے۔ چور مرد اور چور عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دو کہ یہ ان کے لیے بدلہ اور خدا کی طرف سے ایک سزا ہے، اور خدا صاحب عزت بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے۔ پھر ظلم کے بعد جو شخص توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو خدا اس کی توبہ قبول کر لے گا کہ اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ کیا تم کو نہیں معلوم کہ زمین و آسمان کا ملک صرف خدا ہی کے لیے ہے؟ وہ جس پر چاہتا ہے عذاب کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے، اور اللہ ہر شے پر قادر و مختار ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایمان کا دعویٰ کرنے والوں میں جو لوگ کفر کی طرف جلد بازی سے بڑھ رہے ہیں، ان کی حرکات سے آپ رنجیدہ نہ ہو۔ یہ صرف زبان سے ایمان کا نام لیتے ہیں اور ان کے دل مومن نہیں ہیں۔ اور یہودیوں میں سے بھی بعض ایسے ہیں جو جھوٹی باتیں سنتے ہیں اور دوسری قوم والے جو آپ کے پاس حاضر نہیں ہوئے انہیں سناتے ہیں۔ یہ کلمات کو ان کی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر پیغمبر کی طرف سے یہی دیا جائے تو لے لینا، اور اگر یہ نہ دیا جائے تو پرہیز کرنا، اور جس کے فتنے کے بارے میں خدا ارادہ کر لے اس کے بارے میں آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ وہ افراد ہیں جن کے بارے میں خدا نے یہ ارادہ ہی نہیں کیا کہ زبردستی ان کے دلوں کو پاک کر دے گا۔ ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی عذاب عظیم ہے۔ یہ جھوٹ سننے والے اور حرام کھانے والے ہیں، لہذا اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مقدمہ لے کر آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار ہے کہ فیصلہ کر دیں یا اعراض کر لیں، کہ اگر اعراض بھی کر لیں گے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے۔ لیکن اگر فیصلہ ہی کریں تو انصاف کے ساتھ کریں کہ خدا انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور یہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیصلہ کرائیں گے جبکہ ان کے پاس توریت موجود ہے جس میں حکم خدا بھی ہے، اور یہ اس کے بعد بھی منہ پھیر لیتے ہیں اور پھر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ بے شک ہم نے توریت کو نازل کیا ہے جس میں ہدایت اور نور ہے، اور اس کے ذریعے اطاعت گزار انبیاء یہودیوں کے لیے فیصلہ کرتے ہیں، اور اللہ والے اور علماء یہود اس چیز سے فیصلہ کرتے ہیں جس کا کتاب خدا میں ان کو محافظ بنایا گیا ہے اور جس کے یہ گواہ بھی ہیں۔ لہذا تم ان لوگوں سے نہ ڈرو، صرف ہم سے ڈرو، اور خبردار تھوڑی سی قیمت کے لیے ہماری آیات کا کاروبار نہ کرنا، اور جو بھی ہمارے نازل کیے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے گا وہ سب کافر شمار ہوں گے۔ اور ہم نے توریت میں یہ بھی لکھ دیا ہے کہ جان کا بدلہ جان، اور آنکھ کا بدلہ آنکھ، اور ناک کا بدلہ ناک، اور کان کا بدلہ کان، اور دانت کا بدلہ دانت ہے، اور زخموں کا بھی بدلہ لیا جائے گا۔ اب اگر کوئی شخص معاف کر دے تو یہ اس کے گناہوں کا بھی کفارہ ہو جائے گا، اور جو بھی خدا کے نازل کردہ حکم کے خلاف فیصلہ کرے گا وہ ظالموں میں شمار ہوگا۔ اور ہم نے انہی انبیاء کے نقش قدم پر عیسیٰ بن مریم کو چلا دیا جو اپنے سامنے کی توریت کی تصدیق کرنے والے تھے، اور ہم نے
انہیں انجیل دے دی جس میں ہدایت اور نور تھا، اور وہ اپنے سامنے کی توریت کی تصدیق کرنے والی اور ہدایت تھی، اور صاحبان تقوی کے لیے سامان نصیحت تھی۔ اہل انجیل کو چاہیے کہ خدا نے جو حکم نازل کیا ہے اس کے مطابق فیصلہ کریں، کہ جو بھی تنزیل خدا کے مطابق فیصلہ نہ کرے گا وہ فاسقوں میں شمار ہوگا۔ اور اے پیغمبر، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کتاب نازل کی ہے جو اپنے پہلے کی توریت اور انجیل کی مصدق اور محافظ ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان تنزیل خدا کے مطابق فیصلہ کریں، اور خدا کی طرف سے آئے ہوئے حق سے الگ ہو کر ان کی خواہشات کا اتباع نہ کریں۔ ہم نے سب کے لیے الگ الگ شریعت اور راستہ مقرر کر دیا ہے، اور خدا چاہتا تو سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ اپنے دیے ہوئے قانون سے تمہاری آزمائش کرنا چاہتا ہے، لہذا تم سب نیکیوں کی طرف سبقت کرو کہ تم سب کی بازگشت اللہ ہی کی طرف ہے، وہاں وہ تمہیں ان تمام باتوں سے باخبر کرے گا جن میں تم اختلاف کر رہے تھے۔ اور پیغمبر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان تنزیل خدا کے مطابق فیصلہ کریں اور ان کی خواہشات کا اتباع نہ کریں، اور اس بات سے بچتے رہیں کہ یہ بعض احکام الہی سے منحرف کر دیں۔ پھر اگر یہ خود منحرف ہو جائیں تو یاد رکھیں کہ خدا ان کو ان کے بعض گناہوں کی مصیبت میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، اور انسانوں کی اکثریت فاسق اور دائرہ اطاعت سے خارج ہے۔ کیا یہ لوگ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں، جبکہ صاحبان یقین کے لیے اللہ کے فیصلے سے بہتر کس کا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ ایمان والو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست اور سرپرست نہ بناؤ کہ یہ خود آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے کوئی انہیں دوست بنائے گا تو انہی میں شمار ہو جائے گا۔ بے شک اللہ ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا ہے۔ پیغمبر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں گے کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے وہ دوڑ دوڑ کر ان کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ عذر بیان کرتے ہیں کہ ہمیں گردش زمانہ کا خوف ہے، پس عنقریب خدا اپنی طرف سے فتح یا کوئی دوسرا امر لے آئے گا تو یہ اپنے دل کے چھپائے ہوئے راز پر پشیمان ہو جائیں گے، اور صاحبان ایمان کہیں گے کہ کیا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے نام خدا پر سخت ترین قسمیں کھائی تھیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو اب ان کے اعمال برباد ہو گئے اور یہ خسارے والے ہو گئے۔ ایمان والو، تم میں سے جو بھی اپنے دین سے پلٹ جائے گا تو عنقریب خدا ایک قوم کو لے آئے گا جو اس کی محبوب اور اس سے محبت کرنے والی، مومنین کے سامنے خاکسار اور کفار کے سامنے صاحب عزت، راہ خدا میں جہاد کرنے والی اور کسی ملامت کرنے والی کی ملامت کی پرواہ نہ کرنے والی ہوگی۔ یہ فضل خدا ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور وہ صاحب وسعت اور علیم و دانا بھی ہے۔ ایمان والو، بس تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول اور صاحبان ایمان جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، اور جو بھی اللہ، رسول اور صاحبان ایمان کو اپنا سرپرست بنائے گا تو اللہ ہی کی جماعت غالب آنے والی ہے۔ ایمان والو، خبردار، اہل کتاب میں جن لوگوں نے تمہارے دین کو مذاق اور تماشا بنا لیا ہے، اور دیگر کفار کو بھی اپنا ولی اور سرپرست نہ بنانا، اور اللہ سے ڈرتے رہنا اگر تم واقعی صاحب ایمان ہو۔ اور جب تم نماز کے لیے اذان دیتے ہو تو یہ اس کو مذاق اور کھیل بنا لیتے ہیں، اس لیے کہ یہ بالکل بے عقل قوم ہے۔ پیغمبر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، کیا تم ہم سے صرف اس بات پر ناراض ہو کہ ہم اللہ اور اس نے جو کچھ ہماری طرف یا ہم سے پہلے نازل کیا ہے ان سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور تمہاری اکثریت فاسق اور نافرمان ہے؟ کیا ہم تم کو خدا کے نزدیک ایک منزل کے اعتبار سے اس سے بدتر عیب کی خبر دیں کہ جس پر خدا نے لعنت اور غضب نازل کیا ہے، اور ان میں سے بعض کو بندر اور سور بنا دیا ہے، اور جس نے بھی طاغوت کی عبادت کی ہے وہ جگہ کے اعتبار سے بدترین اور سیدھے راستے سے انتہائی بہکا ہوا ہے۔ اور جب یہ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ یہ کفر ہی کے ساتھ داخل ہوئے ہیں اور اسی کو لے کر نکلے ہیں، اور خدا ان سب باتوں کو خوب جانتا ہے
جن کو یہ چھپائے ہوئے ہیں۔ ان میں سے بہت سو کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں گے کہ وہ گناہ اور ظلم اور حرام خوری میں دوڑتے پھرتے ہیں اور یہ بدترین کام انجام دے رہے ہیں۔ آخر انہیں اللہ والے اور علماء ان کے جھوٹ بولنے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں منع کرتے؟ یہ یقیناً بہت برا کر رہے ہیں۔ اور یہودی کہتے ہیں کہ خدا کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، جبکہ اصل میں انہی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور یہ اپنے قول کی بنا پر ملعون ہے۔ اور خدا کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں اور وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پروردگار کی طرف سے نازل ہوا ہے، اس کا انکار ان میں سے بہت سو کے کفر اور ان کی سرکشی کو اور بڑھا دے گا، اور ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے عداوت اور بغض پیدا کر دیا ہے کہ جب بھی جنگ کی آگ بھڑکانا چاہیں گے خدا بجھا دے گا، اور یہ زمین میں فساد کی کوشش کر رہے ہیں، اور خدا مفسدوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے اور ہم سے ڈرتے رہتے تو ہم ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے اور انہیں نعمتوں کے باغات میں داخل کر دیتے۔ اور اگر یہ لوگ توریت و انجیل اور جو کچھ ان کی طرف پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے سب کو قائم کرتے تو اپنے اوپر اور قدموں کے نیچے سے رزق خدا حاصل کرتے۔ ان میں سے ایک قوم میانہ رو ہے اور زیادہ حصہ لوگ بدترین اعمال انجام دے رہے ہیں۔ اے پیغمبر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حکم کو پہنچا دیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اور اگر آپ نے یہ نہ کیا تو گویا اس کے پیغام کو نہیں پہنچایا، اور خدا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا، اور اللہ کافروں کی ہدایت نہیں کرتا ہے۔ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، تمہارا کوئی مذہب نہیں ہے جب تک توریت و انجیل اور جو کچھ پروردگار کی طرف سے نازل ہوا ہے اسے قائم نہ کر لو، اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پروردگار کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ ان کی کثیر تعداد کی سرکشی اور کفر میں اضافہ کر دے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں کے حال پر رنجیدہ نہ ہوں۔ بے شک جو لوگ صاحب ایمان ہیں یا یہودی اور ستارہ پرست اور عیسائی ہیں، ان میں سے جو بھی اللہ اور آخرت پر واقعی ایمان لائے گا اور عمل صالح کرے گا، اس کے لیے نہ خوف ہے اور نہ اسے حزن ہوگا۔ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا ہے اور ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے ہیں، لیکن جب ان کے پاس کوئی رسول ان کی خواہش کے خلاف حکم لے آیا تو انہوں نے ایک جماعت کی تکذیب کی اور ایک گروہ کو قتل کر دیتے ہیں، اور ان لوگوں نے خیال کیا کہ اس میں کوئی خرابی نہ ہوگی، اسی لیے یہ حقائق سے اندھے اور بہرے ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد خدا نے ان کی توبہ قبول کر لی، لیکن پھر بھی اکثریت اندھی بہری ہو گئی، اور خدا ان کے تمام اعمال پر گہری نگاہ رکھتا ہے۔ یقیناً وہ لوگ کافر ہیں جن کا کہنا ہے کہ اللہ ہی مسیح بن مریم ہے، جبکہ خود مسیح کا کہنا ہے کہ اے بنی اسرائیل، اپنے اور میرے پروردگار کی عبادت کرو۔ جو کوئی اس کا شریک قرار دے گا اس پر خدا نے جنت حرام کر دی ہے، اور اس کا انجام جہنم ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ یقیناً وہ لوگ کافر ہیں جن کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تین میں کا تیسرا ہے، حالانکہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اور اگر یہ لوگ اپنے قول سے باز نہ آئیں گے تو ان میں سے کفر اختیار کرنے والوں پر دردناک عذاب نازل ہو جائے گا۔ یہ لوگ خدا کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کیوں نہیں کرتے جبکہ اللہ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے؟ مسیح بن مریم کچھ نہیں ہے، صرف ہمارے رسول ہیں جن سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اور ان کی ماں صدیقہ تھی اور وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ دیکھو ہم اپنی نشانیوں کو کس طرح واضح کر کے بیان کرتے ہیں، اور پھر دیکھو کہ یہ لوگ کس طرح بہکے جا رہے ہیں۔ پیغمبر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہیے کہ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے لیے نفع اور نقصان کے مالک بھی نہیں ہیں، اور خدا سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ پیغمبر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، اپنے دین میں ناحق غلو سے کام نہ لو، اور اس قوم کی خواہشات کا اتباع نہ کرو
جو پہلے سے گمراہ ہو چکی ہے اور بہت سے لوگوں کو گمراہ بھی کر چکی ہے اور سیدھے راستے سے بہک چکی ہے۔ بنی اسرائیل میں سے کفر اختیار کرنے والوں پر جناب داؤد علیہ السلام اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے لعنت کی جا چکی ہے کہ ان لوگوں نے نافرمانی کی اور ہمیشہ حد سے تجاوز کیا کرتے تھے۔ انہوں نے جو برائی بھی کی ہے اس سے باز نہیں آتے تھے اور بدترین کام کیا کرتے تھے۔ ان میں سے اکثر کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں گے کہ یہ کفار سے دوستی کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے نفس کے لیے جو سامان پہلے سے فراہم کیا ہے وہ بہت برا سامان ہے جس پر خدا ان سے ناراض ہے اور وہ عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اگر یہ لوگ اللہ اور نبی موسیٰ اور جو کچھ ان پر نازل ہوا ہے سب پر ایمان رکھتے تو ہرگز کفار کو دوست نہ بناتے، لیکن ان میں سے بہت سے لوگ فاسق اور نافرمان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں گے کہ صاحبان ایمان سے سب سے زیادہ عداوت رکھنے والے یہودی اور مشرک ہیں، اور ان کی محبت سے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نصرانی ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ ان میں بہت سے قسیس اور راہب پائے جاتے ہیں اور یہ متکبر اور برائی کرنے والے نہیں ہیں۔ اور جب اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہے اور کہتے ہیں کہ پروردگار ہم ایمان لے آئے ہیں، لہذا ہمارا نام بھی تصدیق کرنے والوں میں درج کر لے۔ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا